اسلامی بیانات سننے کے لیے مفتی احمد یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا آخری حصہ ہو جاتا ہے، آخری تہائی جب رات ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف لاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، اور کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے، مغفرت مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، بخش دوں گا۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز میں سب سے زیادہ بندوں کے قریب ہوتا ہے۔ رات کے آخری وقت میں جب تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بندے کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تہجد کی نماز ضرور پڑھا کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان میں سے جو نیک صالح لوگ تھے، یہ ان کا شعار رہا ہے، نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ تہجد کی نماز گناہوں کے اثرات کو زائل کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، گناہوں کے لیے یہ کفارہ بن جاتی ہے، اور یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ چار چیزیں حدیث مبارک کے اندر بتلائی گئی۔ ایک تو یہ کہ جو پہلے قومیں گزری ہیں ان کے اندر جو نیک صالح لوگ ہوا کرتے تھے، ان کا یہ شعار اور طریقہ رہا ہے کہ وہ تہجد کی نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ تقرب الہی کا ذریعہ ہے، مقام قرب حاصل ہوتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب چلا جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے کہ تہجد کی نماز سے گناہ کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ تہجد کی نماز گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں اس سے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے اس شخص کے اوپر جو رات کو اٹھا اور اس نے تہجد کی نماز پڑھی، پھر اس نے اپنی بیوی کو بھی جگایا اور اس نے بھی اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھی۔ کبھی اگر بیوی نیند کے غلبے کی بنا پر سوئی رہیں تو شوہر نے ہلکا سا چھینٹا مار کر اس کو جگایا اور اس نے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھی۔ اور اللہ تعالیٰ رحمت کرے اس بیوی کے اوپر جو رات کو اٹھی، تہجد کی نماز پڑھی اور اپنے شوہر کو بھی جگایا۔ اگر شوہر نیند کے غلبے کی وجہ سے سویا رہا تو بیوی نے ہلکا سا چھینٹا مار کر شوہر کو جگایا اور اس نے بھی اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھی۔ اللہ اکبر، کیا حدیث ہے! اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ذرا یہ چیز سمجھیے کہ کس تناظر کے اندر یہ بات بتلائی جا رہی ہے، یہ حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ یہ حدیث اس ماحول کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سامنے تہجد کی نماز کی فضیلت سامنے تھی۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے بتلا رکھا تھا۔ ہاں، ایک ماحول سا بنا ہوا تھا اور پابندی کے ساتھ صحابہ کرام خیر القرون کے دور کے اندر سب توجہ کے ساتھ، پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایسے میں اب اگر کوئی شوہر نیند کے غلبے کی وجہ سے سویا رہا، بیوی نے چھینٹا مار کر اس کو اٹھا لیا، جگا دیا اور تہجد کی نماز پڑھ لی، یا بیوی سوتی رہیں تو شوہر نے چھینٹا مار کر اس کو جگا کر تہجد کی نماز انہوں دونوں نے مل کر پڑھ لی، حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے افراد کے اوپر، ایسے بیوی اور شوہر کے اوپر رحمت فرمائے۔ اور ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں بھی حالات کو دیکھ کر یہ کہ پہلے ماحول بنانا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ کسی ناراضگی کا ذریعہ بن جائے، نہیں بلکہ پیار و محبت سے پہلے سمجھا کر پھر جو ہے جگانا چاہیے۔
الغرض جو 2-3 احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ تہجد کی فضیلت کے حوالے سے. تہجد کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. خصوصی طور پر ہمارے لیے اس وقت بڑا غنیمت کا موقع ہے، چونکہ اس وقت ابھی سردیوں کا وقت ہے، سردیوں کی لمبی راتیں ہیں. اگر ہم اپنے وقت پر سو جائیں، رات کے آخری حصے کے اندر، رات کے آخری تہائی کے حصے کے اندر اگر ہم 3:30 بجے 4 بجے اگر ہم الارم لگا کر ہم اگر اٹھ جائیں تو یہ ہمارے لیے ایک غنیمت کا موقع ہے کہ ہم تہجد کی نماز کو ادا کریں. اگر ہم آدھا گھنٹہ ہی تہجد کی نماز پڑھ لیں تو یہ بڑی بات نہیں. قرآن کریم کے اندر بار بار اس کی فضیلت کو بتایا گیا ہے، اجاگر کیا گیا ہے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. ہاں، سورہ فرقان کے اندر ایک اور جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ہاں، اللہ کی محبت میں راتوں کے اندر اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ ان کے پہلو ان کے بستر سے الگ اور جدا رہتے ہیں. راتوں کو اٹھ کر وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے ہیں. خود قرآن کریم اعلان کر رہا ہے. ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز کی ترغیب دے کر پھر مقام محمود کی بھی امید دلائی گئی ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے تہجد کی نماز. خیر القرون کے دور کے اندر آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، پابندی کے ساتھ ایک ماحول سا بنا ہوا تھا. آپ اگر رات کو اٹھ کر دیکھتے تو وہاں ماحول یہ تھا کہ ہر گھر سے تہجد کی نماز اور قرآن کریم کے پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی، جیسے شہد کی مکھی کی بنبناہٹ کی آواز ہوتی ہے. ہاں، بدقسمتی کے ساتھ آج ہمارے ہاں آپ دیکھ لیجئے، ہاں، اگر آپ رات کو تو چھوڑیے، تہجد کے وقت کو تو آپ چھوڑیے، جب ہم فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہم قبرستان سے گزر رہے ہیں، قبرستان سے جیسے ہم گزر رہے ہیں. ہاں، سارے لوگ نیند کے آغوش میں سو رہے ہوتے ہیں. چند بوڑھے افراد پورے محلے میں سے، مسجد کی قرب و جوار میں سے، ہاں، اتنی بڑی تعداد میں گھر ہوتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ بسرے ہوتے ہیں، لیکن چند ہی لوگ وہ نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ماحول نہیں بنا ہوا. یہ ایک الگ بات نکل جائے گی پھر نماز کی. دیکھو، نماز کی بھی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے. ہاں بھائی، صرف مختصراً میں ایک چیز آپ کو سمجھاؤں گا. کیا وجہ ہے کیوں نماز ہم نہیں پڑھتے؟ ہاں، جمعہ ہم نماز کے لیے آ جاتے ہیں، سال میں جو ہے نا عیدین کی نماز پڑھ کر کے ہم بس مسلمان بن گئے. بھائی، کیا ہمارے لیے کیا حکم نہیں ہے 5 وقت کی نماز کو ادا کرنا؟ کیا اسلام کا حکم نہیں ہے؟ اللہ کی طرف سے بار بار ہمیں حکم نہیں دیا گیا؟ ہاں، اذان کے ذریعے اعلان کر کے کیا ہمیں حکم نہیں دیا جاتا؟ جس اللہ کا ہم 24 گھنٹے نعمتیں ہم کھائیں، اللہ کا ہم کھاتے رہیں رزق، اللہ کا ہم پیتے رہیں، ہاں، اللہ کی فضا کو ہم استعمال کرتے رہیں، سانس کو ہم استعمال کرتے رہیں، اللہ کی ہر نعمت کو ہم استعمال کرتے رہیں، اور جب عمل کی باری آئے تو ہم اللہ کی اس حکم کی خلاف ورزی کریں اور ٹھکرا دیں، پھر ہمیں جینے کا حق ہے؟ یہ تو کیا سراسر سرکشی اور بغاوت کیا نہیں ہے یہ؟ ہاں بھائی، اگر اور نمازوں کے اندر لوگ آئی جاتے ہیں، فجر کی نماز کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے. ہاں، اگر آپ خود پڑھ رہے ہیں تو صرف خود نہیں بلکہ آپ کے جو ماتحت، آپ کے بچے، آپ کے اولاد، بیوی، سب کو آپ نے نماز کے لیے جگانا ہے. ہاں، آہستہ آہستہ ان کا ماحول بنانا ہے. آپ یہ بات صرف کر آپ سبک دوش اپنی نہیں ہو سکتے، آپ اپنے بری ذمہ نہیں ہو سکتے اپنی ذمہ داری سے کہ میں بار بار کہتا ہوں وہ نہیں مانتے، اب میں نے کہنا چھوڑ دیا. ہاں، ایسا نہیں، بار بار آپ نے کہتے رہنا ہے، بار بار ان کو بتانا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، خود بھی اپنے آپ کو نار جہنم سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے بچانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے کہ ان کو آپ نیکی کی تلقین کرو، برائیوں سے بچاؤ، اچھائی کی تلقین کرو، نماز کی تلقین کرو. ہاں، صرف خود آپ پابند سے نماز ادا کر رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا.
خود بھی آپ نماز ادا کریں پیار و محبت سے، ہاں تربیت کے ساتھ، شوق کے ساتھ ان کو آپ سمجھائیے، نوجوان اولاد کو بھی آپ سمجھائیے، ان کو بھی نماز کے لیے آپ راغب کریے، لے کر آئیے۔ بہرحال میں بات کر رہا ہوں تہجد کی نماز کی، بڑی ہی فضیلت والی نماز ہے۔ خود اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ کیسے تشریف لاتے ہیں، کیا کیفیت ہے، اس بحث کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر کیفیت سے پاک ہے، ہمیں صرف اس پر ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور بار بار منادی دی جاتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ رات کا وقت بڑا ایک پرسکون ایک فضا کے اندر ماحول ہوتا ہے، دنیا کے جب سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، دنیا کے جب بادشاہ سو رہے ہوتے ہیں، ایک احکم الحاکمین شہنشاہ اعظم، ہاں اس کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے، پکارا جا رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہاں اس کی گناہوں کی میں بخشش کروں۔ تو بڑا ہی بد نصیب ہوگا وہ شخص کہ اس وقت میٹھی نیند سوتا رہے۔ بھائی جب آپ کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے تو اللہ کی محبت پھر آپ کو جگائے گی لازمی، ہاں پھر جو ہے نا سخت سردی کی رات ہے، نرم گرم بستر ہے، آپ نرم گرم بستر کو لاد مار کر آپ اٹھ جاتے ہیں، آپ ٹھنڈے پانی سے جو ہے نا وضو کرتے ہیں، آپ مصلی بچھا کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، آپ دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، گڑ گڑا کر مناجات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سسکیاں آوازاری کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں۔ پر یہی تو محبوبیت کا تقاضا ہے، ہاں یہی تو شان عبدیت کا تقاضا ہے، یہی تو اصل عبدیت ہے، یہی تو اللہ کے ساتھ عشق کا تقاضا تو یہی ہے، یہی تو محبوب پن ہے، اللہ کے ساتھ اچھا تعلق اور محبت تعلق تو یہی ہے۔ جب یہ دل محبت جب اللہ کی دل کے اندر آ گئی تو یہ سارے کام آپ کے لیے آسان ہوتے چلے جائیں گے، آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ کو اپنا دوست بنائیے۔ خدا کی قسم میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، آپ تہجد کی نماز کا آپ اہتمام کریے۔ پھر تہجد کے بعد ہاں جتنی بھی توفیق ہو سکے 2 رکعت پڑھیے، 4 پڑھیے، 6 پڑھیے، 8 پڑھیے، 2 رکعت سلام کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے، جتنی توفیق ہو سکے۔ ہاں ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آئیے میں آپ کو اس حدیث کے ذریعے بتا رہا ہوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، ورم آ جایا کرتا تھا۔ ایک صحابی نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بخشایا ہوا بنایا، آپ کے اگلے پیچھے سارے گناہ معاف ہیں، پھر کیوں آپ اس قدر اپنے آپ کو زحمت اور تکلیف دیتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام فرما دیتے، لمبا رکوع، لمبا سجدہ۔ اگر ہم میں یہ طاقت نہیں ہے لمبا قیام کرنے کی، کم از کم لمبا سجدہ تو کر سکتے ہیں، سجدے کے اندر یہ مقام قرب حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جتنی توفیق ہو سکے تہجد نماز پڑھ کر پھر آپ دعا کریے، اور میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں جب آپ اس وقت دعا کریں گے تو آپ نقد اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے، اپنے آنکھوں سے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی ایک ایک دعا قبول ہوتی چلی جائے گی۔ ہاں لیکن شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ آپ مانگیں، شرط یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنائیے۔ جب ایک دوست کے ساتھ آپ اپنے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے میں راز و نیاز کی باتیں کریے۔ آپ اس وقت گڑ گڑائیے، آنسو کو بہائیے، 5 منٹ 6 منٹ 10 منٹ کی آپ دعا مانگیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے، سب کے لیے آپ دعائیں مانگیے، اپنے ملک کے لیے مانگیے۔ پھر دیکھیے آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، آپ کے گھروں کے اندر کیسے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ خدا را میرا آپ سے مؤدبانہ برادرانہ آپ سے التجا ہے کہ اگر پہلے آپ ابھی تک اگر نماز ادا نہیں کر رہے تھے، ابھی سے آپ اس نماز کو ادا کریے۔ آپ ابھی سے ہی اس بات کا عزم کریے، پکا ارادہ کریے کہ آج سے میں نے پابندی کے ساتھ جب تک زندگی ہے، زندگی کوئی بھروسہ نہیں، جب تک زندگی ہے میں نے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، ایک مرتبہ آپ ٹھان لیں، ارادہ کر لیں، انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے۔
ہم نے اپنے اکابرین کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، اپنے اساتذہ کو دیکھا، بڑی پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ بھائی کوئی تو وجہ ہے، کوئی چیز ان کو ملتی ہے جبھی وہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ تحدیث بن نعمت کے طور پر میں آپ کو سامنے عرض کر رہا ہوں، ہم نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے والد گرامی کو دیکھا پابندی کے ساتھ کبھی بھی تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑا، باوجود ضعیفی کے، باوجود کمزوری ہونے کے، باوجود بیماری ہونے کے تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑا۔ کمزوری یا بیماری کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھی ہے لیکن تہجد کی نماز کو کبھی نہیں چھوڑا۔ بھائی کوئی تو وجہ ہے، ہاں اتنی قرآن کریم کے آیات اور احادیث بھری ہوئی ہیں، آپ پڑھ کے تو دیکھ لیجئے۔ خدا را آج کے بعد یہ آپ کے اپنی ذات کے لیے ہے، یہ آپ کی آخرت کے لیے ہے، آپ کی آخرت سنور جائے گی، آپ کی اصل جو ہماری آگے والی جو زندگی ہے، حقیقی زندگی جو ہمیشہ زندگی ہے، اس کا کچھ ہو جائے گا، اس کا بھلا ہو جائے گا، وہ آہستہ آہستہ سنور کے چلی جائے گی، گناہ آپ سے چھوٹتے چلے جائیں گے، زندگی کے اندر برکتیں اور اچھائیاں اور نورانیت آتی چلی جائے گی، مقام قرب اللہ تعالیٰ کے قریب آپ ہوتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا آج سے آپ کوشش کریں، ہاں آدھا گھنٹہ صرف اللہ کے محبت کے لیے آپ نکالیے، آدھا گھنٹہ 3:30 4 بجے آپ اٹھ جائیے، آدھے گھنٹے کے لیے جو ہے نا بھائی دیکھیں، دنیا کمانے کے لیے چوکیدار پوری رات جاگتا ہے نہیں جاگتا، نائٹ ڈیوٹی ہم کرتے نہیں کرتے، وہاں بھی تو ہم جاگتے ہیں نا، جاگتے نہیں جاگتے، کیوں بھائی پیسے سے محبت ہے، سیلری ملے گی، سیلری سے محبت ہے، تو بھائی دنیا کے لیے جب ہم جاگ سکتے ہیں تو اپنے آخرت کے لیے اللہ کی محبت میں ہم جاگ نہیں سکتے۔ پوری رات جاگنے کا مطالبہ نہیں ہے، صرف 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ آپ اٹھ جائیے، تہجد کی نماز پڑھ کے دعا مانگیے، اس کے بعد دوبارہ آپ سو جائیے۔ عمل کریں گے نا انشاءاللہ، ضرور عمل کریے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی نماز کا پابند بنائے اور ہم سب کو تہجد کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔